بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب جانتے ہیں کہ زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہ قدرتی آفت ہے اور زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ زلزلے کی شروعات یعنی پہلا زلزلہ کس قوم پر آیا تھا؟ ناظرین کرام، اللہ کے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو ان کی سرکش قوم نے ان کو جھٹلایا اور کہا، پہلے ہمیں اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں نبی تسلیم کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کو ایک پہاڑ کے پاس لے گئی اور کہا کہ اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی کو نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس چٹان کو اشارہ دیا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی اور اس اونٹنی نے چٹان سے باہر نکل کر ایک بچہ جنا۔ اس کے بعد وہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرنے پھرنے نکل گئی۔ ناظرین، اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں اور چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے اور معجزے کی اونٹنی ہے۔ دیکھو، یہ تالاب کا سارا پانی پی جائے گی، اس لیے تم لوگ ایسا کرنا کہ ایک دن تم پانی پینا اور ایک دن اسے پانی پینے دینا۔ لوگ آپ کی بات پر رضامند ہو گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک تقریر کی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سورہ اعراف ترجمہ۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل آئی ہے۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے اور تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اس کے ساتھ برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اب قوم سمود کو ایک دن پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ تالاب کا سارا پانی وہ اونٹنی پی جاتی۔ انہوں نے چند دن اس تکلیف کو برداشت کیا۔ اس کے بعد جب سب لوگ تنگ آ گئے تو انہوں نے سب نے مل کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ اب ان لوگوں کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اسے قتل کرنے کی ہاں بھرے۔ قوم سمود میں ایک زناکار عورت تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا رنگ سرخ، آنکھیں بھوری اور قد چھوٹا تھا۔ اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے پر راضی ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر پہنچی تو وہ آئے اور اس ظالم کو منع فرماتے رہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن قدار بن سالف باز نہ آیا اور اس نے سب سے پہلے اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹے، پھر اس کا گلا کاٹ دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے انتہائی گستاخانہ گفتگو کرنے لگا۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں اس طرح ارشاد فرمایا۔ سورہ اعراف ترجمہ۔ پس ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر وہ عذاب لے کر آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کے اس گناہ پر عذاب خداوند ہوا اور ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی اور پھر دنیا کا پہلا شدید ترین قسم کا زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہونے لگی اور عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہونے لگی اور قوم سمود کے لوگ گھٹنوں کے بل اوندھے ہو کر گر گر کر مرنے لگے۔ اس کا احوال اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ سورہ اعراف ترجمہ۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی قوم اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کے ساتھ مل کر پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو انہیں بڑا صدمہ ہوا اور ان کو اپنی بستی کے اس ویرانے سے نفرت ہو گئی اور آپ نے اس بستی سے منہ پھیر لیا اور اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت ان مردہ لاشوں سے جو فرما کر گئے وہ بھی قرآن کی زبانی سنے۔
سورہ آراف ترجمہ۔ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم لوگ خیر خواہی پسند کرنے والے ہی نہیں تھے۔ ناظرین کرام، جب ایک نبی کی اونٹنی کے قتل کرنے پر اللہ کا یہ عذاب ہے تو وہ نبی جو اپنے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس نبی کی آل کو ناحق قتل کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ وہ عذاب الہی کے قہر سے کب تک محفوظ رہیں گے؟ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی فرما برداری نصیب فرمائے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اور اسی غلامی میں زندگی اور موت عطا ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔